سب سے بڑی بات ہے قرآن کا مسئلہ بیان کرنا، اور جب قرآن کا مسئلہ آئے گا پیغمبر کی طرز پہ، پھر آپ کے حامی تھوڑے ہوں گے، دشمن زیادہ ہوں گے، پھر واہ واہ کرنے والے تھوڑے ہوں گے اور گالیاں نکالنے والے زیادہ ہوں گے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پیارا پیغمبر اپنی زبان، پیاری زبان سے مسئلہ بیان کرے، آپ کو گالیاں دی جائیں اور تمہیں واہ واہ کی جائے، آپ کو پتھر مارے جائیں اور تمہارے گلے میں ہار ڈالے جائیں۔ یہ ہار تب ڈالے جاتی ہیں، یہ واہ واہ کے نعرے تب لگائے جاتے ہیں کہ جب قرآن کا مسئلہ چھپا دیا جائے اور قرآن کے مسئلے کو یا طرز بدلا دی جائے، گول کر دیا جائے یا اس کو چھپایا جائے۔ اگر قرآن کو قرآن سمجھ کے بیان کرے تو پھر یہ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ اس پہ دشمن زیادہ ہوتے ہیں، چاہنے والے لیکن ہوتے پکے، ہوتے کم ہیں لیکن ہوتے بڑے پکے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ خیر یہ تو ایک لمبا مضمون چھڑ گیا۔ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کا جو آیت میں نے پڑھی، یہ سورۃ الجن ہے اور اس کی ابتدا ہے، اور سورۃ الجن میں ویسے 6 مسئلے بیان ہوئے ہیں پوری سورت میں۔ ان میں ایک مسئلہ ہے فضیلت قرآن کا، قرآن پاک کی عظمت کا، اور 5 قرآن کے مسائل کو اللہ نے ذکر کیا ہے۔ فضائل قرآن کو سب بیان کرتی ہیں، کیونکہ فضائل والا عنوان ذرا میٹھا ہے اور اس پر میٹھا بھی ملتا ہے، عنوان بھی میٹھا ہے اور میٹھا بھی ملتا ہے۔ اور جو قرآن کریم کے مسائل کا عنوان ہے، یہ عنوان کڑوا ہے اور اس کو اپنانے والے کو کڑوی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ عنوان ہی کڑوا ہے۔ فضائل کا میدان تو ماشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں، اتنے فضائل بیان ہو رہے ہیں کہ جس کا فرشتوں کو بھی تصور نہیں ہے۔ اپنی طرف سے یار لوگوں نے ایسی کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، حکایات گھڑی ہوئی ہیں کہ جبریل کو اگر پتہ چلے نا کہ یہ فضائل قرآن جو ملا بیان کر رہا ہے حکایت نام میں، تو جبریل بھی حیران ہو جائے کہ جو قرآن میں لایا تھا مجھے نہیں سمجھ آئی، یہ جو ملا کو سمجھ آئی ہے۔ دنیا جہان کی ہر جھوٹی روایت، ہر حکایت، اور مولویوں نے ایک طور دروازہ بھی تلاش کیا ہے، انہوں نے کہا کہ فضائل میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ واہ، جب فضائل میں جھوٹ بولنا جائز بن گیا تو پھر اب چھٹی ہے، تو قوم کو صرف فضائل تک ٹھہرا دیا گیا۔ اور قرآن جس مسئلہ کو لے کے آیا، جس مشن کو لے کے آیا، اس مشن پہ پردے ڈال دیے گئے، اس کو چھپا دیا گیا۔ اور آج اگر کوئی وہ مسئلہ بیان کرے جو قرآن میں ہے تو اس پر ایک فتویٰ لگتا ہے کہ یہ متشدد ہے، یہ متشدد ہے، تشدد کرتا ہے، اور ہر مسئلے کا چور اور ہر یہودی صفت مولوی جو اپنے مقام، اپنی شان اور اپنے فضائل اور اپنی رہبانیت منوانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے،
لیکن جب قرآن کریم کا مسئلہ آئے تو فوراً سب سے بڑا دشمن یہ مولویت کا ٹھیکیدار بنے گا، یہ پیر صاحب بنیں گے۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جس طرح پیغمبر کریم نے قرآن کو بیان کیا علماء بھی اسی طرح بیان کرتے۔ اور اگر صحیح احادیث دیکھی جائیں، احادیث صحیحہ، تو پیارے پیغمبر نے فضائل تھوڑے بیان کیے، مسائل زیادہ بیان کیے، قرآن کا مسئلہ زیادہ بیان کیا۔ اور آج مولوی چاہتا ہے کہ لوگ میرا مخالف کوئی نہ ہو، کوئی مجھے گالی نہ دے، کوئی میرا نام نہ بگاڑے، کوئی مجھ سے دور نہ ہو، کوئی مجھے متشدد نہ کہے، کوئی مجھے مکفر نہ کہے، تو وہ بیچارہ دب جاتا ہے۔ لیکن سوال ہے کہ امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبیوں کے بھی امام ہیں اور اللہ کی پوری مخلوقات سے سب سے اونچی شان والے، سب سے بلند مقام والی ہستی، کہ جن کی نظیر اللہ نے کائنات میں پیدا ہی نہیں کی اور قیامت تک پیدا نہیں ہوگی، کیا اس پیغمبر پہ فتوے لگے یا نہیں لگے؟ اس پیغمبر پہ سارے راضی تھے؟ اس پیغمبر کو ستایا گیا، اس پیغمبر پر الزام لگائے گئے، اس پیارے پیغمبر کو گھر سے نکالا گیا، وطن سے بے وطن کر دیا گیا، ان کی اولاد، ان کی معصوم بچیوں کے رخساروں پہ تھپڑ مارے گئے، انہیں طلاقیں دی گئیں، اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ ظلم کی انتہا ہوئی۔ اور مسئلہ کیا تھا؟ وہ کہتے کیا تھے؟ ائت بقرآن غیر ھذا، وہ کہتے کہ یہ قرآن واپس کر۔ سب سے بڑی بات ہے قرآن کا مسئلہ بیان کرنا، فضائل بے شک بیان کر، لیکن فضائل کا بھی اس وقت تک نتیجہ نہیں نکلے گا جب تک قرآن مقدس کا مسئلہ بیان نہ ہو۔ اور سارا جھگڑا اسی پہ ہے۔ اور جب قرآن کا مسئلہ آئے گا پیغمبر کی طرز پہ، پھر آپ کے حامی تھوڑے ہوں گے، دشمن زیادہ ہوں گے، پھر واہ واہ کرنے والے تھوڑے ہوں گے اور گالیاں نکالنے والے زیادہ ہوں گے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پیارا پیغمبر اپنی زبان، پیاری زبان سے مسئلہ بیان کرے، آپ کو گالیاں دی جائیں اور تمہیں واہ واہ کی جائے، آپ کو پتھر مارے جائیں اور تمہارے گلے میں ہار ڈالے جائیں۔ یہ ہار تب ڈالے جاتی ہیں، یہ واہ واہ کے نعرے تب لگائے جاتے ہیں کہ جب قرآن کا مسئلہ چھپا دیا جائے اور قرآن کے مسئلے کو یا طرز بدلا دی جائے، گول کر دیا جائے، یا اس کو چھپایا جائے۔ اگر قرآن کو قرآن سمجھ کے بیان کرے تو پھر یہ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ اس پہ دشمن زیادہ ہوتے ہیں، چاہنے والے لیکن ہوتے پکے۔